الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت سارے فضائل درود پاک کے احادیث کے ذریعے اور بزرگان دین کے واقعات کے ذریعے ہمیں سننے کو ملتے ہیں، مگر آج جو حدیث پاک ہم سنیں گے اس پہ ہمیں یہ احساس ہوگا کہ درود پاک پڑھنا تو باکمال کام ہے، بڑی سعادت ہے، بڑی روحانیت ہے، لیکن اگر درود پاک پڑھا نہ جائے، درود پاک زندگی میں شامل نہ ہو، اور بالخصوص جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا جائے، ان کا نام لیا جائے، اور اگر اس وقت بھی درود پاک نہ پڑھا جائے تو یہ کتنی بڑی محرومی بھی ہے اور کتنی بڑی اس میں وعید یعنی اس کی سزا بھی ہے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر اقدس پر جلوہ فرما ہوئے، اور جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا میرے آقا نے فرمایا آمین. اگلی سیڑھی پر قدم رکھا نبی پاک نے فرمایا آمین. پھر اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا آمین. اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک انداز بڑا نرالا تھا. جب وہ کوئی ان یوزول چیز دیکھتے تھے نا، غیر معمولی چیز دیکھتے تو سوال کر لیا کر، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ان سوالات سے امت کا بڑا بھلا ہو. ہمیں ایسی ایسی باتیں پتہ چل گئی کہ سبحان اللہ. اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ نبی پاک نے ہر قدم پر آمین فرمایا تو عرض کی ارشاد فرمائیے، یہ آپ نے آج ممبر کی سیڑھیوں پر جو آپ قدم رکھتے چلے گئے، آپ نے آمین ارشاد فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جو میں نے آمین کہا، تو اس میں جبریل امین نے یہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود، گویا وہ برباد ہو جائے. آقا فرماتے میں نے جبریل امین کی اس دعا پر آمین کہی. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرے، یعنی ماں باپ کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچاتے، وہ برباد ہو جائے. آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ، وہ شخص بھی برباد ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ نبی پاک پر درود نہ پڑھے، وہ بھی برباد ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود. نبی پاک فرماتے میں نے اس پر بھی آمین. ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تینوں دعائیں کس درجے کی دعائیں ہیں. یہ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امین ہیں، اور دعا پر آمین کہنے والے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. یہ سب عاشقان رسول کو مبارک ہو. عظمتوں، رفعتوں، برکتوں، مغفرتوں والے مہینے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا جلد یہ اعلان سنیں گے انشاءاللہ. مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ ایک بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. اے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، رمضان کی عظمت سمجھیے، رمضان کا مقام سمجھیے. یہ مہینہ رب کریم کی بارگاہ میں کس قدر بڑا مرتبہ رکھتا ہے. ہمیں شاید بہت سارے ناظرین کو یہ تو پتا ہے، قرآن کی آیت بھی سنی ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. مگر شاید بہت سارے ناظرین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں اس دنیا میں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے، تورات شریف رمضان کی 7ویں رات نازل ہوئی، انجیل شریف رمضان مبارک کی 14ویں رات نازل ہوئی، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ زبور شریف رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی. سبحان اللہ. اور شب قدر کو سبحان اللہ، جب قرآن مجید جو ہے
اس کو نازل کیا گیا۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ چاروں بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ کریم نے پورے سال میں جو مہینہ پسند فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور قرآن جو رب کا کلام، آخری کلام، سر چشمہ ہدایت جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ اور یوں سمجھیے کہ وقفے سے وہ جبریل امین لاتے رہے، وہ نازل ہوا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے اس مہینے کا مقام کیسا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ رب کریم، بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چند دن بھی خیر سے نکل جائیں، ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا بھی فرما، اور اس مہینے میں خوب روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اور عبادتیں کرنا نصیب فرما۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سرکار غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ را، میم، ضاد، الف اور نون۔ غوث پاک کتنی پیاری تفسیر بیان کرتے ہیں کہ را سے مراد رضوان اللہ یعنی رضا الہی ہے، میم سے مراد محابات اللہ عن العصاة یعنی اللہ پاک کی گناہ گاروں پر رحمت اور مہربانی فرمانا ہے۔ لفظ رمضان میں تیسرا حروف ضاد ہے، اس سے مراد ضمان اللہ یعنی اللہ پاک کی امان ہے۔ چوتھا لفظ الف ہے، اس سے مراد الفت اللہ محبت الہی ہے۔ آخری لفظ نون، اس سے مراد نور اللہ۔ سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ رمضان مبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ ہے، گناہ گاروں پر رحمتیں برسانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے امان ملنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے کا مہینہ ہے، اور سنو رمضان نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتیں، سبحان اللہ۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پورے جسم کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ دل ہے۔ فرمایا رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے، دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زینت و خوبصورتی ملتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کو تلاوت قرآن کے نور سے آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے، جیسے لوگوں میں نبیوں کا مرتبہ ہے نا۔ فرمایا عام مہینوں میں رمضان کی مثال جس طرح انسانوں میں انبیاء جیسی ہے۔ فرمایا کیونکہ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت فرمائے گا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں، پوری دنیا میں کتنے شہر ہیں مگر مکہ مدینے کی بات ہی نرالی ہے نا۔ غوث پاک کہتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور رمضان مبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تمام برکتوں اور فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اور کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ پھر کون سا وقت آئے گا جب بخشش ہوگی؟ ہر مسلمان کو چاہیے اس ماہ مقدس میں خوب توبہ کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ گریہ و زاری کرے، اس سے پہلے کہ رحمت کا وقت گزر جائے۔ بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر آپ باندھ لو، فیض لے لو جلد، یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ یہ موقع آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہمیں مل رہا ہے رحمتیں لوٹنے کا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ احادیث کے مطابق مزید ماہ رمضان کے فضائل سنتے ہیں۔ دیکھیں رمضان کی پہلی رات، بہت امید ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ وہ پہلی رات آ جائے گی۔ وہ پہلی رات بھی بڑی اہمیت والی ہے۔ اس پہلی رات جب آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اے تراویح پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے رات پہ عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، اور سرخ یاقوت کا گھر مل رہا ہے جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے۔ ابھی تو اسٹارٹ ہوتے ہی دیکھو پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے۔ فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جو بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے۔ اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا۔
ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو۔ آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں، سارے نوافل بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے۔ دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے۔ گرمیوں میں کولر والے کہتے ہیں ہمارا سیزن آیا ہے، ایئر کنڈیشن والے کہتے ہیں ہمارا بڑا سیزن آیا، پنکھے والے بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، برف والوں کا کام چمک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وقت آیا ہے کمانے کا۔ سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو سردیوں میں چلتے ہیں۔ شادیاں آتی ہیں تو شادیوں کا سیزن آتا ہے تو کپڑے والوں کا سیزن چل پڑتا ہے۔ آج کل کئی علاقوں میں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے تو کئی تہوار ان علاقوں میں فصل کی کٹائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب فصل کٹے گی تو پھر شادی بھی کریں گے، اب جناب موٹر سائیکل بھی لیں گے، یعنی کئی کاروبار کے سیزن آتے ہیں اور اس میں لوگ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ مال کما لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اے گناہ گاروں، تمہارے لیے رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے، برکتوں کا سیزن آ گیا ہے، مغفرتیں لوٹنے کا سیزن آ گیا ہے، نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، اجر بڑھا دیا گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا۔ میرا اور آپ کا جو خطرناک ترین دشمن ہے شیطان، اسے قید کر دیا گیا، کتنا آسان کر دیا گیا عبادت کرنا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس رمضان کی تیاری کیسی کر رہے ہیں، پریپریشن کیا ہو رہی ہے۔ یہ مہمان آ رہا ہے، آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، اچھا جیسا مہمان ویسی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جتنا قریبی مہمان ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ تیاری ہوتی ہے، لیکن رمضان کے لیے کوئی تیاری ہے؟ ذرا سوچئے۔ اچھا رمضان کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے لیکن عید کے لیے تیاری ہوتی ہے، جو پورا رمضان گزار کر ایک دن کے لیے آتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو رمضان میں عید ہی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے کون سے لینے ہیں، اس دن کیا بنانا ہے۔ بدقسمتی سے ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ یار کل ذرا عید کی تیاری کے لیے مارکیٹ میں جانے سے روزہ نہیں رکھیں گے، بڑا رش ہوگا۔ استغفر اللہ، جس رمضان کے صدقے عید ملی اس کی تیاری ہو رہی ہے، مگر جو رمضان اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کروانے آیا ہے اس کی تیاری نہیں۔ رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ آیا اسی لیے ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہماری بخشش کرتی جائے، ہمارے گناہ معاف کرتی جائیں۔ دیکھیں نا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ سن لے، کرم فرما، ہم پر رحمت فرما، توبہ قبول کر لے، مغفرت فرما دے۔ یہ ایک بندے کی رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے نا، مگر رمضان میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے ندا دی جاتی ہے، رحمت کی صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ادھر سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں، پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا، ڈیلی روزانہ۔ فرمایا کہ جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے، جمعرات کی رات اور جمعے کے دن ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا تو جتنے پورے مہینے میں بخشے تھے اس کی تعداد کے مطابق اتنے گناہگار اور جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، اس میں بھی چند بد نصیب ہوتے ہیں جو نہیں بخشے جاتے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے سن لیا شروع میں کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں پلاننگ کرنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے کہ رمضان گزارنا کیسے ہے۔ آج گھر میں دعوت ہو تو کتنی بار گھر میں مشورہ ہوتا ہے، بڑی دعوت تو زیادہ مشورے کہ پہلے کیا کھلائیں گے، مہمانوں کو پہلے کیا پیش کریں گے، بعد میں کیا دیں گے، میٹھا کیا ہوگا، مٹھائیں گے کدھر، لسٹ کیا ہوگی۔ اور رمضان آ رہا ہے، اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، اتنا بڑا ہمارے لیے مغفرت کروانے کے لیے رب کا احسان آ رہا ہے، اس کی کوئی تیاری، کوئی پلاننگ، کوئی مشورہ کہ کتنی بار تلاوت کروں گا،
ہیں کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، میں نے کتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے کہاں کہاں اپنا وقت گزارنا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل پر جس طرح نشریات آ رہی ہیں، کون سے وقت کون سا میں نے پروگرام دیکھنا ہے، مدنی مذاکرے کے وقت کس طرح میں نے وقت نکالنا ہے، ارے ابھی سے پلاننگ کرو۔ اور سبحان اللہ، افطار کے وقت جو دعا مدنی چینل پر نشر کی جاتی ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کروڑوں ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہمیں رمضان کی پلاننگ کرنی ہے۔ اچھا، پلاننگ ہو رہی ہوگی کچھ گھروں میں، افطاری کا سامان کون سا لینا ہے، کون سی آئٹم افطاری میں بنانی ہے، سحری میں کیا بنانا ہے۔ کچھ کاروباری لوگ اپنا پلان بنا رہے ہوں گے کہ اسٹور میں کون سا مال بھر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن درود پاک کو آرڈنری لے لینا، درود پاک کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک گرانٹڈ لے لینا، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ درود پاک ایک بڑا امپورٹنٹ وظیفہ ہے۔ اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں، اس میں آپ کو 3 اہم چیزیں پتہ چلیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان کو ہم نے اگر حاصل کرنا ہے تو پھر اس کی خوب قدر بھی کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ یہ بھی سوچنا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ 3 چیزیں۔ اب نبی پاک جس کو بدبخت کہہ دیں تو پھر تو گئے نا۔ تو ماں باپ کی قدر، نبی پاک کا ذکر خیر ہو، فوراً درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم درود پاک کی قدر سمجھنے والے بن جائیں، محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ اتار کے ارمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان، ہمیں کون بہکاتا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف کون کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شیطان ہے۔ مگر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی جس سے مقابلہ ہے نا اس کو تو قید کر دیا، اب ہمیں موقع دیا گیا کہ خوب نیکیاں کر لو۔ اور سبحان اللہ، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ کون سا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس آیت کے اس جز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ قرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید فرمایا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے۔ پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے، ان کا الگ الگ دن تھے، الگ الگ انداز تھا، مگر جو وجہ، جو ریزن قرآن نے بیان کیا نا کہ اس لیے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو روزے آ رہے ہیں ہمیں متقی بنانے کے لیے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان روزوں کو کیسے گزارنا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، ان روزوں کو جس کو کہتے ہیں اس کا ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ روزے رکھ کر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ بھوکا پیاسا رہے، روزہ رکھے اور پھر بھی گناہ سے باز نہ آئے، تو اللہ کو ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں اور بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، کان حرام سن رہے اور بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، زبان حرام بول رہی ہے اور ہم روزے سے، یہ کون سا روزہ ہے؟ یقیناً کھانے پینے سے رکنا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے, کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں, کیا ہے میرا کام ہو جائے گا. اللہ کے فرشتے, اور وہ بھی کتنے, 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے, اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی رات آنے والی ہے نا, فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ. آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا. اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ خاص رات ہے. فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے. کون سا وقت بڑا سینسیٹیو ہے؟ اس کے لیے افطار کا وقت ہے نا, یہ بڑا سینسیٹیو ہے, بڑا حساس, بڑا خوبصورت وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی. اور اس مبارک مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے, فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے. جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک, یہ جو 24 آورز ہیں, یہ جو دن رات ہے, فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی, وہ گناہگار بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے, اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے, کتنی پریپریشن ہونی چاہیے. افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں بھائی؟ سموسے آگے کے نہیں آئے, پکوڑے آگے کے نہیں آئے, شربت کہاں ہے, دہی بلے کہاں ہیں, فلاں چیز کہاں ہے, گھر میں افراتفری مچی ہوتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے, گڑانے کا وقت ہے, آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے. کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دے کچن کے کام, ہم بیٹھ جائے, جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو, ماں بھی بیٹھی ہو, بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھتے ہوئے ہو, اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہو, اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے, اے اللہ افطار کا وقت ہے, 10 لاکھ بخشے جائیں گے. اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا, ہمارے گھر کا نام لکھ دے. اے میرے اسلامی بھائیوں, کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10-15-20 منٹ پہلے آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں, اب دعاؤں میں گزاریں. افطار سے پہلے بھی دعا کریں, مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں. افطار میں لگ جاتے ہیں ہم, کوئی کھجور کھا لی, پانی پی لیا, دوبارہ ہاتھ اٹھائیں, دوبارہ مانگیں. یہ وقت ہے مانگنے کا, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں, صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا, جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے, کہ سامنے پانی موجود ہے, کھانا بھی موجود ہے, مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا, ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا. اس سے انسان کی اللہ سے محبت جھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا, پینے سے بھی رک گیا, اپنی خواہشات سے بھی رک گیا. اور روزے کے فضائل کتنے, یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے. یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے. آپ کی پوری باڈی جو ہے نا, وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے, کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے, کھانے سے ہوتی ہے, اس سے آپ رکے ہوئے ہیں. تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں, تو وہ بھی سستی نہ کریں. کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے, اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا. آپ دیکھتے کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں, ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے, اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں. تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے, اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا, کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں, وہ لوگ کھڑے ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. جب یہ داخل ہو جائیں گے نا, تو جنت کا وہ ڈور, وہ دروازہ بند کر دیا جائے. اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا, کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں, ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں. ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے. اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں, جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا, اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے. سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد وہ اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں, ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے فیل ہوتا ہے. دہران نبی پاک علیہ السلام سے ایک اور فرمان سنیں, اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو. میرے آقا فرماتے جس نے رمضان پر روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا,
تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو. یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. روزے کی ایک اور شاندار فضیلت نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے. 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. ایک اور خوبصورت بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے. اللہ یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث سن لے پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. اب ذرا سوچئے آج بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے کھانے سے رکے ہو نا. اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ ادھر نعمتیں ملیں گی. اگر ادھر کھانا ہے ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے تو ادھر کی محرومی ہے. اب آپ کی مرضی ہے چوز کیا کرنا ہے سلیکٹ کیا کرنا ہے. اچھا روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا آپ گھر میں اکیلے ہوں گے پانی سامنے موجود ہے فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے. کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا نا چلو کوئی بات نہیں. وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کر وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کھلی زور سے نہ ہو جائے کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے. ناک پہ پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا میں ایک دو چلو پانی پی لوں لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے اللہ دیکھ رہا. یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے. اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا کہ دیکھو جب پورے رمضان تم یہ خیال دل پہ بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے رب دیکھ رہا ہے تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے. حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھوٹ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا جنت کے درخت ملیں گے جنتی کھانے ملیں گے. اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو. میرا کوئی بھائی میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ ڈال آئے لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے. دیکھو کام کم کر دینا کاروبار کم کر دینا تھوڑے پیسے کم کما لینا مگر روزہ مت چھوڑنا کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں انا اجزا بھی. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں یعنی رب فرما رہا میں اس کا ہو جاتا ہوں. تو اے روزہ دارو جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں. اور ایک اور بھی شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں. بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے
بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے۔ دیکھو حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا، ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو، اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دیکھو ادھر شراب نہ پینا، صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے۔ مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا کہ دیکھو یہاں زیور مت پہننا، سونا چاندی مرد کو پہننا الاؤ نہیں ہے، مگر جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے۔ ادھر حرام عورتوں کی طرف، ناجائز عورتوں کے پاس جانا، جو حرام ہے ان کے قریب مت جانا، جی تو چاہتا ہے، شیطان تو بلاتا ہے، مگر حرام کاری سے بچاؤ، اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آپ اس لاجک سے دیکھیں نا، جس چیز سے شریعت نے ہمیں یہاں روکا ہے، جس کا دل بھی چاہتا ہے، شریعت نے یہاں سمجھا دیا کچھ سال رک جاؤ، جنت نہ ختم ہونے والی ہے، اللہ نے آلٹرنیٹ شاندار وہاں تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بڑے گھر دیکھ کر اپنے گھر پہ مایوس نہ ہو جاؤ، صبر کی زندگی گزارو، اللہ نے بڑے بڑے محل جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ تمہارے پاس اگر یہاں گاڑی نہیں ہے، مایوس نہ ہونا، حرام کی طرف مت جانا، جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی سواریاں تیار کی ہیں۔ یہاں اگر مہنگے اور اچھے کھانے نہیں کھا سکتے، پیسے تھوڑے ہیں، حرام کی طرف مت جانا، صبر کر لینا، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، جنتی مشروب موجود ہیں۔ ارے انسان جو تمنا کرے گا اللہ اس قسم کا کھانا اس کے سامنے عطا فرما دے گا۔ تو جب وہ نعمتیں موجود ہیں تو کچھ صبر کے ساتھ، کچھ قناعت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزارنے، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب میں چاہوں گا کہ بیان میں کچھ روزے کے اہم مسائل بھی ہم سن لیں۔ بعض اوقات کچھ روزہ داروں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ افطار اور سحر، سحری کا ٹائم جو بھی آخری ٹائم ہے، جو کراچی میں ہے یا باہر مجھے سن رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں اذان کا انتظار نہیں کرنا۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے مؤذن صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں، کبھی ان کی جناب اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اذان ہوگی تو روزہ بند کریں گے، اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائک ہی بند ہو گیا مسجد کا، پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے۔ تو اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے، افطار کے لیے نہیں ہوتی، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے، وقت سحر یعنی فجر کا وقت شروع ہوا، جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے۔ 1 سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں، روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا۔ تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں۔ اب تو موبائل فون آ گئے ہیں، جو انٹرنیٹ والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی موبائل ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ 5 منٹ پہلے، کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آخری منٹ تک کھانا پینا ہے، 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں، اور اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جائیں، درود پاک پڑھیں، تاکہ آپ فرض روزہ ہے نا، اگلے 15 گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے، تو 5 منٹ زیادہ بھوکا رہ جائے نا بھائی، 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں سحری سے۔ بالکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے، ٹائم دیکھ کر افطار کر رہا ہے، 1 آدھ منٹ اوپر ہو جائے گا خیر ہے، پہلے افطار نہ ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی، 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کہ نہیں۔ اور بالکل اسی طرح اذان مغرب کی نماز کے لیے ہوتی ہے، افطار کے لیے نہیں ہوتی۔ اس میں بعض اوقات 2 گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ ہو جاتی کہ کبھی مؤذن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، جلدی اذان دے دی، آپ نے اذان سے ہی روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ چلا گیا۔ آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں۔ اور مؤذن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ 5 منٹ بعد اذان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں اذان کا، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے۔ یہاں ایک اور خوبصورت بات کہوں کہ لوگ آج کل بڑی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں والوں کی، غیر مسلموں کی، یار وہاں بڑی ٹائم مینجمنٹ ہے جناب، بڑا ٹائم سے معاملات چلتے ہیں، ان کے جہاز بھی ٹائم پہ، ان کی ٹرینیں بھی ٹائم پہ، لوگ آتے بھی وقت پر ہیں۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایک مذہب بتا دو کہ جو اتنا ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہو۔ ارے ہماری تو ساری عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں، وقت سے 1 منٹ پہلے آپ کو سحری بند کرنی ہے تو روزہ ہوگا، وقت گزرنے کے بعد 1 منٹ اوپر چلا گیا روزہ ہی شروع نہیں ہوگا، افطار گھڑی کے مطابق کرنا ہے۔ بالکل ساری دنیا کے مسلمان ٹائم پہ افطار کرتے ہیں۔ ہماری ساری اذانیں، مسجد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں، آپ کی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے، جہاز لیٹ ہو سکتا ہے، ہم نے دیکھا سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، دنیا بھر کی مسجدوں میں وقت پہ اذان ہوتی ہے، وقت پہ جماعت ہوتی ہے، لاکھوں مسجدوں میں۔ کیسی شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے، اسلام کی کتنی عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں۔ ارے جناب ہم حج پہ جائیں تو کب عرفات میں رہنا ہے، کب عرفات سے نکلنا ہے، کب پہلے نہیں نکلنا ہے، کب مزدلفہ پہنچنا ہے، کب مینا پہنچنا ہے، کون سے دن طواف زیارت کے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ گوئنگ وتھ ٹائم۔ اسلام جتنا ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے نا، اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ اسلام میں ضرور ہے، مسلمان اس سے سیکھتے نہیں ہیں، تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دین ہمیں شاندار ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ اچھا انجیکشن، روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے، جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ
نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے, اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, آنکھ میں اگر کوئی ڈراپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے, اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا, کیونکہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے. روزانہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے, اس سے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں. اور جب جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے. اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے, شربت کدھر ہے تو پکوڑے کدھر ہے تو فلاں چیز نہیں آئی. ان آئٹموں کے چکر میں پڑنے کی بجائے افطار کے وقت کاش ہاتھ اچھے ہوں, آنسو بہ رہے ہوں اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے, آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا. آج بھی مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کیا منظر ہوتا ہے. آنسو ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, التجائیں ہوتی ہیں. میں تو دنیا بھر کے ویورز سے کہوں گا کہ جب بھی افطار کا وقت آئے آپ مدنی چینل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ امیر اہل سنت کی ان عظیم دعاؤں میں شامل ہو جائیں. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو ہمیں افطار کا وقت جو ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر رمضان کی راتیں, رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ. سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میری پکار سن لے, میری توبہ قبول کر لے, میری مغفرت فرما دے, میرا فلاں کام فرما دے. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے, رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. یعنی رمضان میں ادھر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں, مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں, توبہ کرنی ہے تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں. مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہاں خرچ ہو رہی. بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے, گھومنے پھرنے, کرکٹ میچز, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان. ارے اللہ کے بندو, یہ راتیں عبادت کی ہیں, یہ راتیں دعائیں کی ہیں, یہ مانگنے کی ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی. تو خدا را رمضان کی راتوں کو ضائع نہ ہے. اور اب میں آخری بات اپنے بیان کی کر لوں جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات, وہ کیا ہے. یہ اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کی نا, یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کر ہی رہے ہیں یا کرتے ہیں, مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے, اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے. کیوں؟ دیکھیے رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ, رمضان میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے, مار بھی زیادہ پڑے گی. کیوں بھائی؟